یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا، 3 دن مدینے کو لوٹنے کا حکم دیا، صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں برباد کی انہوں نے، اور جب وہاں سے مکے جانے لگا تو ذوالحلیفہ پہ آ کے مر گیا، تو اس کو وہاں دفن کر کے یزیدی لشکر مکے چلا گیا، تو مدینے والوں نے کہا اس کمبخت کی قبر کھٹو، لاش کٹو، سولی پہ لٹکاؤ۔ تو مدینے والے آئے اور اس کی قبر کو کھولا کہ ہم اس کی لاش نکال کے سولی پہ لٹکاتے ہیں۔ جب مٹی ہٹائی تو پوری قبر آخر تک انگاروں سے بھری پڑی تھی، اور اس میں اس کی لاش ایک سریے کی طرح پڑی ہوئی تھی، جس میں سریا سرخ ہو جاتا ہے آگ میں، ایسے اس کی لاش سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی، اور پورا انگاروں میں اس کی قبر ڈھکی ہوئی تھی۔ تو مدینے والوں نے کہا اللہ نے ہمارا بدلہ لے لیا، اور ابھی آخرت کی سزا باقی ہے۔ یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے، اور استخارے کے بعد رائے ہے، کہ ہمیں محتاط انداز میں 1-2 الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, you said that Yazid, may Allah be pleased with him. یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید۔ یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید۔ دنیا کے بچے نے حضرت یزید کے حق میں ووٹ ڈالا۔ بے حد بہادر، بے حد صاحب داد و دہش، بے حد سخی، یزید رحمۃ اللہ علیہ کی سمائی، جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا قتل ہو گیا تھا۔ یزید کو یزید رحمہ اللہ بے شک کہنا چاہیے، یزید کو یزید رحمہ اللہ بے شک کہنا چاہیے۔ آج کے للو پنچو چمن شراتی لوگ کہ گویا میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا اور جنت میں داخل لب قرآن سے ان لوگوں پہ آپ نے علماء دیوبند سے یزید کا ظلم سنا کہ وہ جہنم کے آگ میں جل رہا تھا، اس نے کس طرح کا ظلم اہل مدینہ پر کیا جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے اس اہل خبیث سے یزید کا قصیدہ سنا۔ جو عقیدہ اس اہل خبیث کا ہے وہی عقیدہ حرمین کے ائمہ کا ہے اس دور کے۔ تو کیا اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا امام بن سکتا ہے؟ کیا مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھنے والوں کو اپنا امام بنا سکتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ سنی جب جاتا ہے حرمین شریفین تو اس خبیثوں کی امامت میں نماز ادا نہیں کرتا ہے، جس پر دیوبندی مذاق اڑاتا ہے کہ سنی حرمین کے امام کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتا ہے۔ کیا کوئی مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے؟